پاکستان کی بے مثال فتح کا ایک سال، بھارت آپریشن بنیان المرصوص کے زخم نہ بھول سکا۔ بھارت کی بزدلانہ جارحیت کا پاکستان نے ایسا جواب دیا کہ دشمن آج تک سنبھل نہ سکا۔ پاک فضائیہ نے رافیل سمیت 8 بھارتی طیارے مار گرائے۔ بھارت تباہی چھپاتا رہا، پاکستان دنیا کو ثبوت دکھاتا رہا۔ نریندر مودی کا غرور خاک میں مل گیا اور بھارتی فوج کی ناکامی پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئی۔ قوم آج بھی اپنی بہادر مسلح فوج کو سلام پیش کرتی ہے۔ جی ٹی وی نیوز کی جانب سے وطن کے محافظوں کو خراج تحسین۔ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت یا مہم جوئی کا جواب معرکہ حق سے زیادہ سخت دیا جائے گا۔ مسلح افواج کا دشمن کو واضح پیغام، پاک افواج کو قومی دفاع کی فیصلہ کن اور تاریخی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ معرکہ حق کا ایک سال مکمل ہونے پر اہم پیغام میں ISPR نے کہا، معرکہ حق نے قومی اعتماد کو نئی جدت دی، ادارہ جاتی عزم مزید مستحکم، پاک فضائیہ کی جدید جنگی تیاریوں کو دنیا پھر مان گئی۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں مہارت نے پاک فضائیہ کو جدید فضائی جنگ کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیا۔ پاک فضائیہ کی کامیابیوں نے پاکستانی قوم کے اعتماد، حوصلے اور جذبہ حب الوطنی کو مزید مضبوط کیا۔ پاک فضائیہ کو معرکہ حق میں شاندار فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر زبردست خراج تحسین پیش۔ اسلام آباد ایئر ہیڈ کوارٹر میں تقریب کا انعقاد، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی تقریب میں خصوصی شرکت۔ پاکستان ایئر فورس کے جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا، قومی دفاع میں فضائیہ کا کردار تاریخی ہے، دشمن کو سری نگر سے بھٹنڈا تک سبق سکھایا۔ پاک فضائیہ نے دنیا کے سر فہرست لڑاکا طیاروں کو خاک میں ملایا۔ فضائیہ کے ہر جوان نے معرکہ حق میں بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ معرکہ حق کا ایک سال مکمل ہونے پر DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ پریس کانفرنس دوپہر 2 بجے ہوگی۔ DG ISPR کے ہمراہ پاک بحریہ اور پاک فضائیہ کے سینئر افسران بھی ہوں گے۔ موقع پر میں اپنی مسلح افواج کے بہادر افسران اور جوانوں، قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے نظم و ضبط، حوصلے اور عزم کے ساتھ وطن عزیز کا دفاع کیا۔ میں پاکستان کے عوام کو بھی دلی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جن کا اتحاد ہماری سب سے بڑی طاقت ثابت ہوا۔ معرکہ حق صرف ایک تاریخ نہیں، قومی جرت، اتحاد اور عزم کی داستان ہے۔ پاکستان نے جارحیت کا جواب تحمل، ذمہ داری اور اصولی موقف سے دیا۔ آپریشن بنیان المرصوص پاکستان کے دفاعی کامیابی اور حق کے دفاع کے مؤثر استعمال کی مثال بنا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر اپنی خود مختاری، وقار اور سالمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے بغیر ممکن نہیں۔ معرکہ حق کا ایک سال مکمل، ٹاؤن ہال لاہور میں شاندار آتش بازی، شہریوں کی بڑی تعداد نے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک افواج کے حق میں نعرے لگائے، ملی نغمے اور قومی ترانے بھی پیش کیے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر گلگت بلتستان پہنچ گئے۔ گورنر مہدی شاہ اور نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائر یار محمد نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم قابل تجدید توانائی، لیپ ٹاپ اور یوتھ بزنس اور ایگری لون اسکیموں کا افتتاح کریں گے۔ 4 دانش اسکولوں کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ وفاقی وزراء احسن اقبال، عبیس لغاری، عطا تارڑ، انجینئر امیر مقام عبدالعلیم خان، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور مشیر وزیر اعظم رانا ثنا بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ جسٹس نے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس 14 مئی کو طلب کر لیا۔ اجلاس میں ججز کے خلاف زیر التوا شکایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ 6 ججز کا خط بھی زیر غور آئے گا۔ جوڈیشل کونسل شکایات کا جائزہ لے کر ججز کے خلاف کارروائی آگے بڑھانے یا نہ بڑھانے کا فیصلہ کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت کا حکومت کے خلاف پہلا بڑا فیصلہ، انکم ٹیکس قانون کا سیکشن 7E کا لدم قرار دے دیا۔ سیکشن 7E کی بحالی کے لیے دائرہ FBR کی اپیل خارج۔ سیکشن 7E کے تحت FBR کے اٹھائے گئے تمام اقدامات بھی کالعدم قرار۔ آئینی عدالت نے اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹ کے خلاف شہریوں کی اپیلیں منظور کی۔ چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ کراچی سے 30 مارخان پکڑے گئے، سندھ رینجرز کی نارتھ ناظم آباد میں کارروائی، 30 مارخان اور کمانڈو گروہ کے 5 ملزمان گرفتار۔ ڈکیتی، اسٹریٹ کرائمز اور شہریوں سے موٹر سائیکل اور موبائل فونز چھیننے کی 500 وارداتوں میں ملوث، اسلحہ، موبائل فونز اور نقدی برآمد۔ گرفتار ملزم محمد شان جرائم پیشہ افراد کو غیر قانونی اسلحہ فراہم کرنے میں بھی ملوث نکلا۔
اور آج سے 11 مئی کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں شدید گرمی کی لہر کا امکان، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ دادو، شہید بے نظیر آباد، کھوٹکی، خیرپور، نشر و فروز، جیکب آباد، لاڑکانہ، سکھر، سبی، تربت اور پنجگور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 46 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ سندھ بھر میں ہیٹ ویو الرٹ جاری، کراچی میں بھی شدید گرمی کی پیش گوئی، سمندری ہوائیں متاثر ہونے سے گرمی اور حبس کی شدت میں اضافہ متوقع۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدت میں اضافہ۔ پی ڈی ایم نے آج سے 11 مئی تک شدید ہیٹ ویو کا الرٹ جاری کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان۔